کا شکر ہے۔ ابھی ایک فتنہ اٹھا، شکیل ابن حنیف کا فتنہ اٹھا، آپ کے ان میں زیادہ ہے، شدت کے ساتھ ہے۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شکیل ابن حنیف نے دعویٰ کیا، اس نے 3 دعوے، ایسے تو دعوے بہت کیے لیکن 3 دعوے خاص ہیں۔ پہلا دعویٰ اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، دوسرا دعویٰ اس نے کیا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، تیسرا دعویٰ اس نے کیا کہ اللہ نے مجھے ایک خاص نہج لے کر بھیجا، جبکہ یہ بتلایا نہیں کہ وہ نہج کیا ہے۔ آج تک اس نے اپنا نہج نہیں بتلایا، لیکن کہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے خاص نہج لے کر بھیجا۔ میں مسلمانوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سمجھدار ہو، آپ نے نبی کی سیرت پڑھی ہے، آپ نبی کے غلام ہو۔ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھپ کر آئے تھے؟ شکیل ابن حنیف کیوں چھپ کر بیٹھا ہے؟ کیوں کھل کے سامنے نہیں آتا؟ کیوں اپنے دعوے کو کھل کر پیش نہیں کر سکتا؟ کیوں شکیل ابن حنیف اپنے سامنے آ کر یہ کہتا دعوے کر سکتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، تو سامنے آ کر کھل کر اعلان کرے کہ میں مسیح موعود ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے، لیکن وہ چھپ کر کیوں بیٹھا ہے؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا میں یہ کہوں کہ اس طرف اگر لشکر آ رہا ہے تو تم میری بات مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم ضرور مانیں گے۔ تو کہا کہ میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں جہنم سے بچنے کے لیے آپ کو یہاں پر بلاتا ہوں، جنت کی طرف لے جانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ چھپ کر بیٹھ کر اپنی محنتیں کر رہا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ مانتے ہیں نا؟ نبی علیہ السلام کی باتوں کو مانتے ہیں نا؟ نبی علیہ السلام پر آپ ایمان لائے ہیں کہ نہیں مان لائے؟ ایک ایک بات کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کی کوئی باتیں جھوٹی ہو سکتی؟ کوئی باتیں جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول کی ایک ایک بات سچی ہے۔